غزہ میں اسرائیل کی جارحیت برقرار ہے۔ دوسری جانب 72 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی حماس نے تاحال غزہ میں جنگ کے خاتمے کے امریکی منصوبے پر کوئی باضابطہ جواب نہیں دیا ہے، مگر امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے اچانک یہ منصوبہ کیسے منظر عام پر آیا ہے اور وہ کون سی وجہ تھی جس نے ٹرمپ کو غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے پر کیا، اس حوالے سے اہم تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ اس حوالے سے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے پیر کو غزہ کی جنگ ختم کرنے کے لیے جو منصوبہ پیش کیا، اس کے بیج 3 ہفتے پہلے بوئے گئے تھے، جب اسرائیل نے قطر پر بمباری کی تھی اور حماس کے رہنماؤں کو قتل کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ اس اسرائیلی حملے نے عرب رہنماؤں کو نیتن یاہو کے خلاف متحد کر دیا اور اس سے خود اسرائیل کے اندر باقی ارغمالیوں کی رہائی اور جنگ ختم کرنے کے مطالبات تیز ہو گئے۔ 4 باخبر ذرائع کے مطابق شروع میں اس حملے اور اس سے پیدا ہونے والے ممکنہ عدم استحکام پر غصے کے بعد صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر نے اس بحران کو جنگ ختم کرنے کا ایک موقع سمجھا۔ اس بات چیت سے واقف صدر ٹرمپ کے ایک مشیر کے مطابق انہوں نے نوٹ کیا کہ عرب ایک ہی آواز میں بول رہے تھے، چاہے وہ اسرائیل پر چیخنے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ نعرہ جو پہلے منفی لگ رہا تھا، اسے کسی مثبت چیز میں بدلا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر اسٹیو وٹکاف کے لیے یہ چیز واضح ہو گئی۔ 9 ستمبر کو دوحہ میں ہونے والے حملے سے ایک دن پہلے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے میامی میں نیتن یاہو کے قریبی ساتھی رون ڈرمر سے ملاقات کی تاکہ غزہ عمل اور آگے کے منصوبے پر بات کر سکیں۔ ذرائع کے مطابق جب انہیں دوحہ میں اسرائیلی حملے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ شدید غصے میں تھے اور انہیں لگا کہ رون ڈرمر نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ بعد میں رون ڈرمر نے دعویٰ کیا کہ انہیں اس حملے کے منصوبے کے بارے میں بعد میں علم ہوا تھا۔ قطری اس سے بھی زیادہ ناراض تھے۔ انہوں نے فوراً اسرائیل اور حماس کے درمیان ثالثی کی کوششیں معطل کر دیں اور خطے اور دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف مہم چلانا شروع کر دی۔ اس کے چند دن بعد اسٹیو وٹکاف نے رون ڈرمر سے کہا کہ حالات کو مزید بگڑنے سے بچانے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ قطر سے معافی مانگی جائے اور غزہ میں امن کی طرف بڑھنے کی خواہش دکھائی جائے۔ ذرائع کے مطابق رون ڈرمر اس تجویز کے حامی نہیں تھے اور پھر صدر ٹرمپ کی منظوری ملنے کے بعد اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے قطر کے بحران کو ختم کرنے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا اور اس منصوبے کو غزہ کی جنگ ختم کرنے کے ایک بڑے معاہدے میں بدلنے کی کوشش کی۔ انہوں نے امریکہ کی موجودہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کے معاہدے کی تجویز کو جیرڈ کشنر کے جنگ کے بعد کے اس منصوبے کے ساتھ جوڑ دیا جس پر وہ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کے ساتھ کام کر چکے تھے۔ اس کا نتیجہ ایک 21 نکاتی دستاویز کی صورت میں نکلا۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق دوحہ پر ناکام حملے نے خطے کی صورتحال کو بدل دیا اور غزہ کی جنگ ختم کرنے پر حقیقی بات چیت کے دروازے کھول دیے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے چند دن پہلے قطریوں نے نیو یارک میں ٹرمپ اور 8 عرب اور مسلم ممالک کے رہنماؤں کے درمیان ایک سربراہی اجلاس کی تجویز دی تاکہ قطر پر اسرائیلی حملے اور غزہ کی جنگ پر بات ہو سکے۔ 23 ستمبر کو اس اجلاس کے دوران عرب اور مسلم رہنماؤں نے باری باری اسرائیل پر تنقید کی۔ غزہ کی جنگ ختم کرنے کی اپنی خواہش پر زور دینے کے بعد صدر ٹرمپ نے اسٹیو وٹکاف کی طرف رخ کیا اور کہا کہ اسٹیو، انہیں بتاؤ کہ تم کس چیز پر کام کر رہے ہو۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اسٹیو وٹکاف نے عرب اور مسلم رہنماؤں کو 21 نکاتی منصوبے کے بارے میں بتایا جس پر کمرے میں مثبت رد عمل آیا۔ اس کے بعد ٹرمپ نے رہنماؤں سے کہا کہ آپ اگلے دن اسٹیو وٹکاف سے ملاقات کریں اور اپنی رائے دیں اور پھر 24 ستمبر کی رات تک امریکہ اور 8 ممالک منصوبے کے متن پر ایک ابتدائی معاہدے پر پہنچ گئے جسے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے اسرائیلی حکام کو بھیج دیا۔ 25 ستمبر کی دوپہر کو نیتن یاہو نے نیو یارک کے ایک ہوٹل میں اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر سے 2 گھنٹے طویل ملاقات کی اور پھر ان کی اسی شام دوبارہ ملاقات بھی ہوئی۔ ایک اسرائیلی اہلکار کے مطابق اس موقع پر امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑے اختلافات موجود تھے۔ 25 ستمبر کی صبح نیتن یاہو نے اقوام متحدہ میں ایک سخت تقریر کی جس میں انہوں نے ٹرمپ کے منصوبے کا بالکل بھی ذکر نہیں کیا، لیکن اس ہفتے کے آخر تک ٹرمپ کی ٹیم اور اسرائیلی حکام کے درمیان ملاقاتیں جاری رہیں تاکہ 29 ستمبر کی صبح نیتن یاہو کے وائٹ ہاؤس پہنچنے سے پہلے ایک متفقہ متن پر اتفاق ہو سکے۔ 27 ستمبر کو ٹرمپ کی ٹیم میں یہ افواہ پھیل گئی کہ نیتن یاہو اس منصوبے کو مسترد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا وہ کم از کم اس میں بڑی تبدیلیوں کا مطالبہ کریں گے۔ اس بات چیت سے واقف ایک ذریعے کے مطابق اس پر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو ایک سخت اور واضح فون کال کی۔ ذریعے کے مطابق ٹرمپ نے نیتن یاہو سے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ یا تو اس منصوبے کو قبول کرو یا پھر چھوڑ دو، اور اگر چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ذرائع کے مطابق ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں نیتن یاہو سے 5 بار فون پر بات کی۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کہا کہ وہ اس منصوبے کے لیے ایک واضح ہاں چاہتے ہیں
ایک ذریعے کے مطابق ٹرمپ نے نیتنیاہو کی کچھ ترامیم قبول کر لیں لیکن کئی دوسری ترامیم مسترد کر دیں، خاص طور پر وہ ترامیم جو نیتنیاہو کی انتہائی دائیں بازو کی اتحادی حکومت میں سیاسی طور پر حساس تھیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ نیتنیاہو سے سلامتی کے معاملات پر سمجھوتا کرنے کے لیے نہیں کہیں گے، لیکن یہ اصول داخلی سیاست کے مسائل پر لاگو نہیں ہوتا۔ ٹرمپ نے نیتنیاہو کو یقین دلایا کہ اگر آپ یہ منصوبہ قبول کرتے ہیں اور حماس اسے مسترد کر دیتی ہے تو میں ان کے خلاف لڑائی جاری رکھنے کے لیے آپ کی مکمل حمایت کروں گا۔ اور پھر 28 ستمبر یعنی اتوار کو اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر نے نیو یارک میں نیتنیاہو اور رون ڈرمر کے ساتھ کئی گھنٹوں تک مذاکرات کیے۔ یہ بات چیت رات 11 بجے ختم ہوئی اور دونوں فریق بڑے مسائل کم کرنے میں کامیاب ہو گئے، بشمول معافی کے ان الفاظ پر بھی جو نیتنیاہو کو قطر سے مانگنی تھی۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ذرائع کے مطابق جب یہ ترمیم شدہ مسودہ عرب اور مسلم ممالک کو بھیجا گیا تو وہ اس بات پر سخت ناراض ہوئے کہ نیتنیاہو نے کتنی زیادہ ترامیم شامل کروا لی ہیں، خاص طور پر اسرائیل کے غزہ سے انخلاء کی شرائط پر۔ ایک اسرائیلی اہلکار کے مطابق نیتنیاہو نے ہفتے کے آخر میں ٹرمپ کو فون پر بتایا کہ اسرائیل بس ایسے ہی انخلاء نہیں کرے گا اور حماس کو دوبارہ منظم ہونے نہیں دے گا۔ ٹرمپ اس بات سے متفق تھے۔ عرب ممالک نے بھی مسودے میں تبدیلیوں کے لیے زور دیا تھا لیکن ان کی کئی تجاویز شامل ہی نہیں کی گئیں۔ اعتراضات اتنے شدید تھے کہ قطریوں نے ٹرمپ کی ٹیم کو مشورہ دیا کہ پیر کو تفصیلی منصوبہ جاری نہ کریں، لیکن اس کے باوجود ٹرمپ نے منصوبہ جاری کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے منگل کو کہا کہ وہ اگلے 3 یا 4 دنوں میں حماس کے جواب کی توقع کرتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں کچھ تحفظات کے ساتھ امریکی اور اسرائیلی حکام کو مثبت جواب کی امید ہے۔ ایک ذریعے نے مزید بتایا کہ منگل کو عرب حکام نے ٹرمپ کی ٹیم کو صورتحال کی رپورٹس دیں اور اشارہ دیا کہ حماس کی طرف سے مثبت پیش رفت ہو رہی ہے۔ اگرچہ عرب حکام نے ٹرمپ کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایک مشترکہ بیان جاری کیا، لیکن انہوں نے واضح کیا ہے کہ ان کے نزدیک یہ معاہدہ اب بھی مذاکرات کے مرحلے میں ہے اور تفصیلات طے نہیں ہوئیں۔ ایک امریکی اہلکار نے کہا کہ کچھ مخصوص اور چھوٹی ترامیم ممکن ہیں لیکن ٹرمپ پورے منصوبے پر دوبارہ مذاکرات کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ایسے میں صدر ٹرمپ خاص طور پر قطر، مصر اور ترکی کے حکام پر انحصار کر رہے ہیں تاکہ وہ حماس کو ہاں کہنے پر آمادہ کریں۔ ایک امریکی اہلکار نے مزید کہا کہ تجویز یہ ہے کہ اگر حماس پیچھے ہٹتی ہے تو وہ بغیر فنڈ کے اور تنہا ہو جائے گی، لیکن ان لوگوں کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، تو اب ساری امیدیں حماس کے اوپر ہیں۔ نیتنیاہو جو گزشتہ 2 سالوں سے غزہ میں جاری جنگ کو طول دیتے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بین الاقوامی سطح پر مسلسل تنہائی کا شکار ہو رہے تھے، ان کے اہم مغربی اتحادی ان کا ساتھ چھوڑ رہے تھے، مگر اس کے باوجود وہ نہ صرف جنگ کو مزید وسعت دے رہے تھے بلکہ اسرائیلی اقدامات کی مذمت کرنے پر اپنے ہی مغربی اتحادیوں کو دھمکیاں بھی دے رہے تھے۔ وہی نیتنیاہو اب بالآخر جنگ کے خاتمے کے منصوبے پر راضی تو ہو گئے ہیں، مگر صدر ٹرمپ سے منصوبے میں ترامیم کرانے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اس کا ان کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا؟ اس حوالے سے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کی جانب سے صدر ٹرمپ کے غزہ منصوبے کی حمایت ایک جوا ہے جو ان کے بیرون ملک ناراض اتحادیوں کو واپس لا سکتا ہے اور اندرون ملک سیاسی بنیاد کو مضبوط کر سکتا ہے، لیکن اس سے یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ نیتنیاہو کا اپنے اتحادیوں کے ساتھ ٹکراؤ ہو سکتا ہے جو فلسطینی ریاست کے کسی اشارے کے بھی مخالف ہیں۔ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نیتنیاہو نے اس منصوبے کو ایک مشترکہ کوشش کے طور پر پیش کیا ہے جو ان کی حکومت کے مقاصد کو آگے بڑھاتا ہے، جبکہ جنگ پر ہونے والی بین الاقوامی تنقید کا رخ حماس کی طرف موڑ دیتا ہے، جسے اب یہ انتخاب کرنا ہوگا کہ منصوبہ قبول کرے یا مسلسل محاصرے کا سامنا کرے۔ یہ قدم نیتنیاہو کی اسرائیل کے اندر حمایت کو مضبوط کر سکتا ہے کیونکہ اس سے ایک بڑھتی ہوئی غیر مقبول جنگ ختم ہو سکتی ہے اور حماس کے قبضے میں موجود یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے، جو 1 سال بعد ہونے والے انتخابات میں نیتنیاہو کی جیت کے امکانات کو بہتر بنا دے گی۔ لیکن منصوبے میں فلسطینی ریاست کے ذکر سے نیتنیاہو کی حکومتی اتحادی جماعت کے اراکین ناراض ہو سکتے ہیں۔ یہ اسرائیل کی تاریخ کی سب سے زیادہ دائیں بازو کی حکومت ہے جہاں انتہا پسند قوم پرست اتحادی بن گویر اور بیزلیل سموٹرچ کو غیر معمولی اثر و رسوخ حاصل ہے۔ نیتنیاہو کے ایک سابق مشیر نے اس معاہدے کو یہ کہتے ہوئے نیتنیاہو کے لیے ون ون قرار دیا کہ اس سے تمام دباؤ حماس پر منتقل ہو جاتا ہے، جبکہ اسرائیل پر ہونے والے بین الاقوامی جانچ پڑتال کم ہو جاتی ہے اور حکومتی اتحاد کے ناقدین کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا۔ نیتنیاہو کے سابق مشیر نے مزید بتایا کہ نیتنیاہو کے لیے یہ شطرنج کی بازی ختم کرنے کے مترادف ہے۔ یہ ایک بہت مضبوط قدم ہے جو نیتنیاہو کو اگلے انتخابات میں اس پوزیشن میں لا سکتا ہے کہ یرغمالی رہا ہو چکے ہوں اور اسرائیل کے عرب اور مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے عمل کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے جو غزہ کی جنگ سے متاثر ہوئے تھے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ٹرمپ کی تجویز جس کی عرب اور مسلم دنیا کے رہنماؤں نے حمایت کی تھی وہ قلیل مدت میں اسرائیل سے زیادہ کچھ نہیں مانگتی۔ اس کے برعکس یہ تمام دباؤ حماس پر ڈال دیتی ہے، اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ باقی تمام یرغمالیوں کو رہا کرے اور اپنے ہتھیار ڈال دے تاکہ اسرائیل کے غزہ پر محاصرے کے خاتمے کی شرط پوری ہو سکے۔ فی الحال اسرائیلی فوج غزہ میں موجود رہے گی اور صرف
اس وقت سرحدی پوزیشنوں پر واپس جائے گی جب ایک بین الاقوامی فورس کنٹرول سنبھال لے گی۔ انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ، جو کھلے عام اسرائیل کی غزہ مہم کو جاری رکھنے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں، انہوں نے ایکس پر ایک طویل پوسٹ میں ٹرمپ کے منصوبے کی مذمت کی اور کہا کہ یہ منصوبہ زمین پر حقیقی کامیابیوں کو سیاسی فریبوں کے بدلے میں واپس کر دے گا۔ بیزلیل سموٹرچ کی ریلیجیس زائنزم پارٹی اسرائیلی پارلیمنٹ کی 120 نشستوں میں سے 7 نشستیں رکھتی ہے، لیکن تازہ سروے یہ بتاتے ہیں کہ اگر آج الیکشن ہو جائیں تو اس جماعت کو ایک نشست جیتنے میں بھی مشکل ہوگی۔ غزہ میں جنگ اسرائیلی عوام کی بڑی تعداد میں حمایت کھو چکی ہے۔ یروشلم میں قائم اسرائیل ڈیموکریسی انسٹی ٹیوٹ کے منگل کو شائع شدہ ایک سروے میں بتایا گیا کہ 66% اسرائیلی سمجھتے ہیں کہ اب جنگ ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے، جن میں 48.5% دائیں بازو کے افراد بھی شامل ہیں۔